کہہ جاتے خشوع و خضوع سے، خشوع و خضوع سے۔ خشوع کہتے خشع القلوب، جب نماز میں آؤ نا دل کانپ رہا ہو۔ خشع کہتے ہیں کانپنے کو، کانپ رہا ہو دل، پتہ نہیں ابھی جھوٹ بولا تھا، ابھی چغلی کی تھی، نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں، ابھی ملاوٹ کر کے آ رہا ہوں، 10 کلو دودھ میں 20 کلو پانی ڈال کے آ رہا ہوں، پتہ نہیں نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ ایک کہتے ہیں خشوع کہ آپ کا اپنی بدعمالیوں پہ دل کانپ رہا ہو اور تو سجدے میں ہو، یہ ہے خشوع۔ اور اگر وہاں جھوٹ بول رہا ہے، یہاں دھوکہ دے رہا ہے، وہاں گالی دے رہا ہے، وہاں پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور وہاں کھڑا الزام لگایا جا رہا ہے، اور آ کر نماز میں اللہ اکبر کہہ دیے، تو یہ تو سب کو بتانے آیا میں بڑا دیندار ہوں۔ دین تو دل کا نام ہے، اگر دل میں خشوع ہے، کانپ رہا ہے خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے، او یارو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ عام آدمی، ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ابراہیم صاحب، یہ گاؤں دیہات سے جو غریب لوگ آتے ہیں، یا عام یعنی ہر افسر کے اوپر ایک بالا افسر ہوتا ہے، جب کوئی چھوٹا افسر بالا افسر کے سامنے جاتا ہے کیسے کھڑا ہوتا ہے، نہیں تو اس کی کیفیت آج سے جا کر دیکھ لینا، ہاتھ بھی یہاں باندھے ہوں گے اور ٹانگیں بھی اس کی کانپ رہی ہوں گی اور ماتھے پہ پسینہ بھی آ رہا ہے۔ بوس سر آپ کا حکم کہتے ہیں نا، تو شرم نہیں آتی جب اللہ کے سامنے آتے اس وقت ماتھے پہ پسینہ کیوں نہیں آتا، اس وقت ٹانگیں کیوں نہیں کانپ رہی، اس وقت دل میں کپ کپی کیوں نہیں ہے؟ اور اگر اللہ کے حضور حاضر ہوئے یہ تینوں کیفیتیں مومن پر ہیں تو اس کی نماز قبول ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جو شخص نماز میں آئے اور نماز کے اندر اس کو کپ کپی آ جائے، وہ سمجھ لے کہ اس کی نماز اللہ نے قبول کر لی ہے۔ کیوں؟ جب روح نکالتا ہے نا فرشتہ تو انسان کے اندر کپ کپی دیکھا کرو، نہیں تو کوئی میت کے قریب جایا کرو جس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کے اندر وائبریشن ہوتی ہے۔ اگر یہ وائبریشن ہے تو اس کا مطلب ہے تیری نماز، تیرا عمل اللہ کا فرشتہ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے اور قبول کر رہا ہے، ٹھپا لگ رہا ہے کہ تو پاس ہو گیا ہے۔ خشوع اسے کہتے ہیں۔ اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ خضوع سمجھا ہے؟ خضوع آج سمجھ لو، کیونکہ اس میں فرقہ وارانہ اختلاف ہے، اور فرقہ وارانہ اختلاف نہیں، اور میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اندر سے روح کی اعمال کی حقیقت چھین لی ہے، ورنہ ہم بڑے باعمل مسلمان ہیں۔ کوئی مسلمان لے مین نہ بنے، سادہ نہ بنے، سارا باعمل بنے اگر یہ فرقے نہ ہوں، کیونکہ ہر فرقے نے کوئی نہ کوئی آپ کو آسرا دینا، کوئی گل نہیں تو پیسے صدقہ دیتا کر، ہر فرقے نے آپ کو یہ کہنا ہے، کیونکہ کوئی بات نہیں تو ادھر آ جا۔ اور میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ ہمارے ابھی کل بھی ایک مغرب میں نمازی آیا، کہتے ہیں یار وہ میرے گھر میں کنڈی کھڑکا کے ہماری مسجد میں درس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جب سے ہماری مسجد بنی ہے تب سے تو فرقہ بنا ہے، اللہ کے گھر میں درس ہو رہا ہے، اور جہاں بھی ہو رہا ہے سنو، لیکن جو اللہ نے دماغ تجھے پیسے کمانے کے لیے دیا ہے وہ دین کمانے کے لیے بھی استعمال کرو۔ وہاں اکتفا کرتے ہو، یہاں محنت کرتے ہو، اور محنت دین سیکھنے پہ کرنی تھی، ہم نے کہیں اور لگا دی۔ خضوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کے بعد خضوع ہے۔ خضوع کسے کہتے ہیں؟ خضوع اسے کہتے ہیں، فرقہ وارانہ اختلاف اس لیے کیا ہے کہ بعض فرقے ہمارے ملک کے اندر کہتے ہیں نماز کے اندر آواز نہیں نکالنی، کہتے ہیں نا، او بالکل۔ اور میں نے پچھلے جمعے دعا بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابی نے چھینک آئی تو پوری دعا پڑھتی ہے، الحمدللہ الذی حمدن کثیرا مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب و یرضا۔ نماز کے اندر کہہ دیا، اگر آج کا دور ہوتا وہ مومن کافر ہو جاتا مولویوں کے ہتھے چڑھ کے کہ کیوں پڑھی تو نے نماز کے اندر اور دعا۔ خضوع اسے کہتے ہیں کہ جو نماز میں کھڑا ہوا ہے، نماز سے مراد یہ ہے جو رب العرش الکریم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نیت سے کھڑا ہو گیا، وہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا ہو، سجدہ کرنے کے لیے بیٹھا ہو، یا اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہو۔ خضوع اسے کہتے ہیں۔ جزا و فضا آپ نے نام سنا ہوگا، جب کوئی میت ہوتی ہے اس گھر میں جزا و فضا شروع ہو جاتی ہے، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض گھروں میں تو دھاڑے مار مار کر روتے ہو، تو مر کیوں گیا؟ وہی اللہ نے مار دیا ہے۔ جزا و فضا۔ خضوع کا معنی یہ ہے کہ جب تو سمجھے کہ میں خدا سے ہم کلام ہو رہا ہوں تو تیری آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے، اور اگر آنکھوں میں تری نہیں آئی، خشک آنکھیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے خضوع نہیں ہے۔